حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دست ادب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالی غضبناک ہو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دنیا کی اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو یہ عمل نہ کرنا، ورنہ حق تعالی تمہیں کچل کر رکھ دے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ یا طلاق یافتہ عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ اور جو اس دنیا میں خواجہ سرا کو جنت میں کون سا مقام ملے گا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت اور جہنم کے حوالے سے وہ دلیلیں بتائیں گے جو حدیث مبارکہ میں مرکوز ہیں۔ شاید آپ میں سے کم ہی لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ چند دلچسپ اور معلوماتی سوالوں کے جوابات بھی ملیں گے۔ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ یا طلاق یافتہ عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ اور جو اس دنیا میں خواجہ سرا ہیں، تو جب یہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں مرد بن کر جائیں گے یا عورتیں بن کر جائیں گی، یا انہیں کوئی اور مقام ملے گا؟ اس طرح جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں تو وہ شخص جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح جب چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، یا اس کو آخرت میں سب کچھ ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا۔ محترم ناظرین، جنت عیش و آرام کی ایک ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے سرے میں اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ جنت کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ زمین زعفران کی کنکریوں اور موتیوں اور یاقوت سے بنی ہے۔ جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے۔ اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت اور آرام میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ پڑو گے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت میں مرد کو تو حوریں ملیں گی، تو عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ان کی اس دنیا میں اس مرد کی بیوی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کی طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ اس عورت کو با اختیار کر دیا جائے گا، جس کے ساتھ اس کے زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے۔ دوسرا یہ کہ وہ عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ تیسرا یہ کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، کسی عورت کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی کی طرف سے اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیے ہوں گے، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے، اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو وہ عورت جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی
اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ دوسرا سوال یہ کہ خواجہ سرا کو جنت میں کیا ملے گا؟ تو جواب یہ ہے، واضح رہے ہجڑا کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ جو اس عمل میں خود ملوث ہو، ہجڑا بنا ہو یعنی چال چلن عورتوں والا بنایا ہو اور حقیقت میں وہ مرد ہوتا ہے۔ نمبر دو، جو خلق تن ہجڑا ہو۔ پہلے قسم کا حکم یہ ہے کہ اس کا یہ فعل یعنی ہجڑا بننا ناجائز اور مذموم ہے، اور دوسری قسم کے مختلف حیثیت ہے۔ بعض نے مردانہ صفات غالب ہوتی ہیں اور ان صفات کی وجہ سے وہ شرعاً مرد کے حکم میں شمار ہوتے ہیں، اور بعض خواجہ سراؤں میں زنانہ صلاحیتیں غالب ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ شرعاً عورت کے حکم میں شمار ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو نیک خواجہ سرا دنیا میں شرعاً مرد کے حکم میں ہوگا وہ آخرت میں بھی مرد شمار ہوگا، اور اس کو جنت میں وہی کچھ ملے گا جو نیک مردوں کے لیے ہے، اور جو خواجہ سرا دنیا میں شرعاً زنانہ کے حکم میں تھی وہ آخرت میں بھی عورت شمار ہوگی، اور اس کو جنت میں وہی کچھ ملے گا جو نیک عورت کے لیے ہے۔ تاہم جنت میں اللہ رب العزت جنتیوں کو وہی چیزیں دیں گے جو ان کا دل چاہے گا، جس چیز کی خواہش کریں گے وہی ملے گا، اور جنت میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسا نیک خواجہ سرا جو یعنی اس میں نہ مردانہ صفات واضح ہوں اور نہ زنانہ صفات واضح ہوں لیکن باہم متعارض ہو اور کسی ایک کی طرف کو ترجیح نہ ہو، تو چونکہ جنت میں کوئی عیب نہیں ہوگا لہٰذا جنت میں بغیر عیب کے مرد یا عورت ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ اب تیسرا سوال کہ نابالغ جنت میں جائیں گے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نابالغ اولاد کو انتقال کے بعد جنت میں ٹھکانہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ مشکات شریف میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اور دوزخ کے سلسلے میں مسلمان بچوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے باپوں کے تابع ہے، یعنی وہ اپنے باپوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر کسی عمل کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں رہتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ سلام علیہا ان کی کفالت کرتے ہیں، بروز قیامت انہیں ان کے ابا کے حوالے کریں گے۔ البتہ اولاد کفار کے بارے میں احادیث مختلف ہے، اسی وجہ سے علماء کرام کی آراء بھی اولاد کفار کے بارے میں مختلف ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اگر بلوغت کے بعد ان کا مسلمان ہونا اللہ چاہے گا تو جنت میں جائیں گے، اور اگر بلوغت کے بعد ان کا کافر ہونا اللہ چاہے گا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ البتہ دیگر محققین نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اولاد کفار جو بلوغت سے پہلے دنیا سے چل بسے وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بعض علماء کرام کے نزدیک وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ مشکات شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر زندہ رہتے تو وہ کیا عمل کرتے؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت کے تفسیری مظاہری میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین و کفار کی اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائے ان کو عذاب نہ ہوگا، کیونکہ ماں باپ کے کفر سے وہ سزا کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اب چوتھا سوال یہ کہ جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں تو وہ لوگ کہاں جائیں گے، جنت میں یا جہنم میں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو مقام اعراف پر ٹھہرایا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اہل اعراف بہت سے دوزخی آدمیوں کو ان سے پہچانیں گے اور کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ اصحاب اعراف جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب اصحاب اعراف دوزخیوں کو دیکھیں گے تو انہیں ان کے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیں گے اور کہیں گے، اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں میں سے نہ بنا، اور جب جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو انہیں ان کے چہرے کی سفیدی سے پہچان لیں گے۔ اصحاب اعراف کے متعلق بہت سے اقوال ہیں، لیکن ان میں راجہ قول یہ ہے کہ اصحاب اعراف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ
دونوں برابر ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اعراف پر رکھا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی کی 500 حوروں سے شادی کی جائے گی اور 4000 کنواری اور 4000 بیائی ہوئی سے شادی کرے گا، اور دنیا کی اپنی عمر کی مقدار ان میں سے ایک سے معانقہ میں گزار دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، راہ خدا میں خواہ جہاد ہو یا طلب علم یا تبلیغ اور کوئی نیک کام ہو، ایک صبح کا چلنا یا شام کا چلنا دنیا و مافیا کی سلطنت سے بہتر ہے کہ اس کا صلہ جنت ہے، اور جنت میں تمہاری ایک کمان یا ایک چابک کے برابر جگہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے کہ سوار جب بیٹھتا ہے تو اپنا چابک زمین پر رکھ دیتا ہے، اور پیادہ جب بیٹھتا ہے تو اپنی کمان رکھ دیتا ہے، اور جنت کی اتنی تھوڑی جگہ کو بھی لمبی چوڑی ساری سطح زمین پر فوقیت ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت دنیا کے قریب آ کر ظاہر ہو جائے تو ساری زمین کو مشک عنبر کی خوشبو سے لبریز کر دے گی، اور چاند سورج کی روشنی کو ماند کر دے گی۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق دے کر بھیجا کہ تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا کہ اہل جنت اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانیں گے۔ چنانچہ ایک شخص ان میں سے 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں پیدا فرما دے گا، یعنی حوریں اور 2 انسانی عورتیں، جن کو ان حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ دنیا کی عورتوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے جو حوروں نے نہیں کی۔ وہ ان 2 بیویوں میں سے ایک کے پاس ایک یاقوت کے کمرے میں جائے گا، وہ جگہ ایسی مسحری پر جو سونے کی ہوگی جس پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس عورت پر باریک اور گاڑھے ریشم کے 70 جوڑے ہوں گے، وہ اس کے دونوں مونڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھے گا، پھر اس کے کپڑوں اور کھال اور گوشت کے اوپر سے اس کے سینہ سے اپنا ہاتھ کو دیکھے گا، اور اس کی پنڈلی کی ہڈی کے اندر کے گودے کو ایسے دیکھے گا جیسا کہ یاقوت کے پروئے ہوئے ہار میں یاقوت کے پتھر میں دھاگا نظر آتا ہے۔ اس عورت کے لیے جنتی کا جگر اور عورت کا جنتی کے لیے جگر آئینہ ہوگا۔ وہ جنتی اس عورت کے پاس ہوگا، نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ ہی وہ اس سے اکتائے گی۔ جب بھی وہ اس عورت کے پاس آئے گا تو اس کو باکرا پائے گا، نہ جنتی کے عضو خاص میں شکستگی آئے گی اور نہ ہی عورت کی شرمگاہ میں درد ہوگا۔ اسی حالت مجامعت میں ہوگا کہ آواز لگے گی، ہمیں معلوم ہے کہ نہ تو اکتائے گا اور نہ وہ اکتائے گی، مگر یہ کہ یہاں جنت میں نہ مرد کی منی ہے اور نہ عورت کی منی۔ انزال تو لذت کو ختم کر دیتا ہے، اور وہاں ہر لذت غیر فانیہ ہمیشہ رہنے والی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، جن کی حقیقت وہی سمجھ آئے گی کہ یہاں قوت مدارکہ سمجھ کے مطابق یہیں کی لذتوں کو سمجھ سکتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری اور بھی بیویاں ہیں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس سے نکل کر ایک ایک کے پاس جائے گا، جب بھی کسی ایک کے پاس آئے گا وہ عورت کہے گی، اللہ کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ حسین کوئی اور نہیں، اور جنت میں تجھ سے زیادہ مجھے نہ ہی کوئی اور محبوب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے وہ سارا سمندر اس کے تھوک کی مٹھاس سے میٹھا ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت کعب نے فرمایا، اگر آسمان سے کوئی حور اپنی سفیدی کے ساتھ ظاہر ہو جائے، اس کی انگوٹھیاں آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دی جائیں تو ساری زمین اس کے لیے روشن کر دے گی جیسا کہ سورج اہل دنیا کے لیے روشنی دیتا ہے۔ پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تو میں نے اس کے ہاتھ کا حال بیان کیا، پھر اس کا چہرہ، اس کی سفیدی اور اس کا حسن و جمال اور اس کا تاج اور اس کا یاقوت اور اس کے موتی اور اس کے زبر و جد کا کیا کہنا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان سب فتنوں اور گناہوں سے نکلنے کی راہ کون سی ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کی کتاب جس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبر بھی موجود ہے اور بعد میں آنے والوں کی بھی خبر موجود ہے، اور تمہارے اپنے متعلق بھی حکم موجود ہے، وہ قول فیصل ہے، یہ فضول بات نہیں جو کوئی سرکشی سے قرآن کریم کو چھوڑے گا
اللہ تعالیٰ اس کو کچل کر رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کی پیروی سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب ہاتھ جوڑ کر گریہ وزاری اور انکساری سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ جنت بلا حساب و کتاب داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔